ایک دن پڑوس کے لڑکے ماجد نے مجھ سے لڑائی کی تو میں رونے لگا اور اپنی امی کے پاس آ کے کہا ماجد نے مجھے مارا، تو امی نے بھی مارنا شروع کیا اور کہا دوبارہ لڑکیوں کی طرح تصویر بہانا میرے پاس کسی کی شکایت نہ لانا، تم مرد ہو اور مرد مت، آئندہ یہ نہ سنو کہ تمہیں مار پڑی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی کسی پر اپنا دکھ عیا نہیں کیا، بس اپنے دل پر جھیلتا رہا۔ ہر روز اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے جی بھر کے رو لیتا تھا، اللہ سے شکوہ کرتا تھا اور اس سے مدد بھی مانگتا تھا۔ خوب رونے کے بعد ہنس کے دروازہ کھول دیتا تھا، بہت پرسکون ہو جاتا تھا جیسے میں نے سب کچھ پا لیا ہو۔ لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا تھا جیسا میں سوچتا تھا۔ میرا وہ سکون چند لمحوں تک ہی ہوتا تھا، کیونکہ احساس کمتری کی وجہ سے اپنا لباس، اپنا جسم، اپنا قول و فعل سب پر زور لگتے تھے، اور میں دعا بھی یہی مانگتا تھا کہ اللہ مجھے ٹھیک کرے۔ شاید میرے دعاؤں میں اتنا اثر تھا ہی نہیں جس سے میں ٹھیک ہوتا، اور میں مایوس ہو کر دعاؤں پر یقین چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں نے ٹھیک ہونے کی دعا کی۔ وقت گزرتا گیا، بد سے بدتر ہوتا رہا۔ میری زندگی بہت محدود ہو گئی تھی، لوگوں سے ڈر، ہجوم سے خوف لگنے لگی تھی۔ رات کو سارے اکٹھے بیٹھتے تو میں ان سے دور ایک اندھیرے کونے میں چپکے سے بیٹھا ہوتا۔ ماں میرے بارے میں پوچھتی، مجھے بلاتی، مگر میں نہیں جاتا، اور اس وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ ماں سے بھی دور ہونے لگا۔ بچپن کے دن گزر گئے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وقت کے ساتھ میری زبان میں جو نقص تھا ختم ہو چکا تھا۔ ابھی میں نے نارمل زندگی شروع کی تھی، ایک آدھا دوست بھی بنایا تھا، اس کے ساتھ گھومنے، کبھی دریا کنارے جاتا تو کبھی جنگل میں شکار کرنے، اور گھر سے کافی وقت باہر گزار کے آتا۔ اس وقت ایک اور لیبل مجھ پر لگ گیا، آوارہ۔ میرے دوست حنان نے کہا کہ تمہارے چاچو نے میرے ابو سے کہا ہے کہ ننگیال ایک آوارہ لڑکا ہے، اس کی صحبت تمہارے بیٹے کو برباد کر دے گی، تم اپنے بچے کو اس کے ساتھ گھومنے نہ دینا۔ میں سیدھے چاچو کے پاس گیا اور گلہ کیا تو چاچو نے اس وقت بھی عزت کرائی کہ سارا دن گھر سے غائب رہتے ہو، پڑھائی کرتے نہیں، آوارہ نہ کرو تو کیا کرو۔ میں بھی چپ چاپ واپس مڑ کے آیا۔ اس کے بعد چاچو ہر جگہ مجھے بے عزت کرواتا رہا، ہر جگہ گونگے کے نام سے پکارتا رہا۔ میرے لباس، میرے ہیئر سٹائل، میرے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراضات کرنے لگا۔ میں بھی تنگ ہو کر اس سے بد کلامی کرنے لگا کہ تمہیں اور آتا کیا ہے سوائے نقص نکالنے کے، جیسا ہو ٹھیک ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اب میں وہ ڈرا ہوا بچہ نہیں رہا، وہ شرمیلا بچہ جو اچھا سا بال بنوا کے کمرے سے نکلتے وقت بالوں کو بگاڑتا تھا، اتنا شرمیلا کہ نئے کپڑے پہن کر گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، اور نئے جوتے صرف اپنے کمرے میں پہن کر کچھ دیر چہل قدمی کرتا اور پھر سے ڈبے میں رکھ دیتا تھا۔ اب ویسا نہیں رہا، بات بات پر لڑائی جھگڑا، منہ سے بس گالیاں ہی نکلتی تھی۔ گھر میں ماں میری وجہ سے پریشان، بلکہ میری وجہ سے سارے لوگ عذاب میں تھے۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی میری شکایت کرنے ضرور آ جاتے تھے۔ اب وہ ہوئی تھی جس سے میں ڈرتا تھا، باقی سب لوگوں کو جواب، بڑوں کا تو لحاظ بھول چکا تھا۔ کبھی جو راستے میں بڑوں سے عدم احترام کی وجہ سے آگے نہیں جاتا تھا، اب ان بڑوں سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد نئے اسکول میں داخلہ لیا، وہاں بھی صحبت، اور اب روز اسکول سے بھاگتے اور بازاروں میں گھومتے تھے۔ استادوں سے بد اخلاقی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا تھا۔ کبھی کبھی احساس بھی ہوتا تھا کہ غلط کر رہا ہوں، سوچتا تھا کہ کبھی کلاس کے لائق اور فرمان بردار طالب علموں میں شمار ہوتا تھا، آج نالائق اور بد اخلاقوں میں گنے جانے لگا تھا، اور آخرکار ٹیچر سے لڑائی کر کے اسکول والوں نے اسکول سے ہی نکال دیا۔ اس کے بعد میں اسکول نہیں گیا۔ ایک دن میرے بابا میری ماں کو مار رہے تھے، اور میں ماں کو بچاتے ہوئے بابا کو دھکا دیا، اور وہ دوسری چھت سے نیچے گر گئے اور موقع پر ہی مر گئے۔ گھر کے سب لوگ جمع ہوئے، چاچو مجھے مارنے لگے کہ آپ لوگوں نے میرے بھائی کو گرایا ہے۔ میں نے کہا یہ خود گرا ہے، کسی نے نہیں گرایا۔ اب خدا کے واسطے پہلے اسے اسپتال لے جاؤ۔ اسپتال میں اسے بتایا کہ اس کو مرے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے۔ بابا کے جنازے کے فوراً بعد ہمیں گھر سے نکال دیا گیا۔